گفتگو کا عنوان صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا، یعنی صغیرہ گناہ پر پابند رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ باز آ جائے اور گناہ کی معافی مانگ لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبًا، اگر وہ بندہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو وہ نقطہ گھیر لیتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صغیرہ گناہ کا سمجھنا کبیرہ گناہ پر موقوف ہے۔ جب بندہ صغیرہ گناہ کو سمجھ جائے کہ اس کو نہیں کرنا تو پھر بندہ صغیرہ گناہ سے بچتے ہوئے کبیرہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ سب سے پسندیدہ قول جس کو محدثین نے نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گناہ پر کوئی حد مقرر ہو اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا، اسے گناہ نہ جاننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کبیرا، اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے، یعنی تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دیں گے اگر کبیرہ سے بچتے رہو، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل فرمائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ او کما قال، ان گناہوں سے بھی اجتناب کرو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، کیونکہ یہ انسان پر جمع ہو کر اس کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال یوں بیان فرمائی، جیسے کچھ لوگ ہوں جنہوں نے کسی جنگل میں دوران سفر پڑاؤ کیا، پھر ان کے کھانے کا وقت ہو گیا، کچھ آدمی ادھر ادھر لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، ایک شخص ایک لکڑی لے کے آیا کہ بھئی مجھے تو یہی ملی ہے، دوسرا آیا مجھے بھی یہی ملی ہے، تو اس طرح وہ اگر 10 تھے تو 10 لکڑیاں جب لے کے آئے تو وہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر بن گیا، آگ جلائی، جو پکانا چاہا پکا لیا گیا۔ حضور نے فرمایا، جس طرح ایک ایک لکڑی مل کر ڈھیر بن جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، پھر بندے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی الارض العرب ولکنہ سیرضی منکم بدون ذلک بالمحقرات وہی الموبقات یوم القیامہ، سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا، سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے تو شیطان مایوس ہو چکا، لیکن وہ تم سے وہ گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے جس گناہ کو تم چھوٹا جانتے ہو۔ صغیرہ گناہ پر شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے،
اب وہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کم از کم میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا رہوں گا، آہستہ آہستہ بندہ بڑے گناہ کرنے لگ جائے گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک صحرا پر پڑاؤ کیا، جہاں کوئی چیز نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، جس نے جو کوئی چیز پائی وہ لے آئے، اور جسے کوئی ہڈی یا دانت ملا ہو وہ بھی لے آئے۔ راوی کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے ایک ڈھیر اکٹھا کر لیا، یعنی ایک دانت یا ہڈی بھی کسی مال غنیمت میں کسی کو ملی ہے وہ بھی ذرا ادھر آ کے جمع کرے۔ راوی کہتے ہیں جب ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کیا اس ڈھیر کو دیکھ رہے ہو؟ بس اسی طرح آدمی پر گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں جس طرح تم نے ڈھیر کو جمع کر دیا ہے۔ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَجُلٌ فَلَا يُذْنِبُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً فَإِنَّهَا مُحْصَاةٌ عَلَيْهِ، لہذا آدمی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور آدمی کو بچتے رہنا چاہیے کہ وہ چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اسے گناہ ہی سمجھتا رہے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، بے شک آدمی گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی خطاؤں کا ارتکاب کر کے اس علم کو بھی بھلا بیٹھتا ہے جو اس نے سیکھا ہو۔ بندے نے جو علم سیکھا ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ علم اسے بھول جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صغائر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کبائر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔